मुफ्ती तारिक मसूद के बयानात के लिए तारिक मसूद ऑफिशियल को सब्सक्राइब करें। तारिक मसूद ऑफिशियल। देखो, मैं जवान लड़कियों से एक बात कहता हूं कि आज आप अपना घर बसाने की कोशिश करो किसी शरीफ आदमी से निकाह करके। हराम मजे उड़ाने की कोशिश में मत लगो, क्योंकि फिर बुढ़ापा बहुत सताएगा तुम्हें। मर्द तुम्हें उस वक्त तक, ये जो दोस्त है ना, फ्रेंड्स, ये इजी लोड और ये सब जब तक कराएंगे जब तक आप में जवानी है। जहां जरा सा ये उम्र की ज्यादती की वजह से हुस्न खराब होना शुरू हुआ, जैसे टिश्यू पेपर होता है ना, इस्तेमाल से पहले बड़ा अच्छा होता है, इस्तेमाल के बाद कचरे में फेंक दिया जाता है, ऐसे फेंक दी जाओगी कचरे में। बहुत हो रहा है ये, और ये ज्यादातर होता है उन जो मॉडलिंग से ताल्लुक रखने वाली खवातीन है ना, उनके साथ तो बहुत हो रहा है। जब जवान थी तो सारी कंपनियां आके बुलाती थी मॉडलिंग के लिए, ये वाला पोस्ट चाहिए। जब थोड़ा सा उनमें झुर्रियां आना शुरू हुई तो कंपनियों ने लिफ्ट कराना छोड़ दी। फिर उनका काम सिर्फ ये होता है कि कहीं बड़ी तकरीब में किसी शो में बुलाया, एक अवार्ड दे दिया, लोग उस इज्जत को देख के समझ रहे होते हैं माशाल्लाह अब तक इज्जत हो रही है। वो 4 मिनट की, आधा घंटे की, 1 घंटे की होती है। उससे पहले भी कोई पूछने वाला नहीं और उसके बाद भी कोई पूछने वाला नहीं होता। अल्लाह ने ये जो जवानी दी है, खूबसूरती दी है, इसको नाजायज इस्तेमाल मत करो। किसी शरीफ आदमी से जल्द निकाह की कोशिश करके अच्छी फैमिली में जाके अपना घर बसाओ और उसी पर इक्तिफा करो, गुजारा करो। क्योंकि जब बुढ़ापा आएगा ना तो वहां आपको इज्जत मिलेगी बहुत ज्यादा। क्योंकि जब औरत खानदान में जाती है किसी, तो जैसे जैसे उम्र ज्यादा होती है उसके ग्रेड उसी हिसाब से बढ़ना। अबे बोल लिया करो यार, खुदा के बंदो, उसके ग्रेड उसी हिसाब से बढ़ना शुरू हो जाते हैं। जितनी ज्यादा उम्र बढ़ेगी, पहले मां बनेगी तो मां है, फिर दादी बनेगी। हमें याद है हमारी वालदा इतनी बूढ़ी हो गई थी, अल्लाह मगफिरत फरमाए, और बिस्तर पे पड़ी हुई हैं, लेकिन अब तक उनकी याद दिमाग से नहीं निकली। कुछ भी नहीं करती थी बेचारी, लेटी रहती थी, लेकिन वो भी एक अच्छा लगता था और दिल चाहता है कि काश दुनिया से ना जाती। वो भी अब याद आती है। बूढ़ी मां जितनी बूढ़ी होगी उतनी ज्यादा अच्छी लगेगी। फिर हमारे बच्चों की दादी थी, वो बच्चे अलग फट्टे होते थे। हमारी वालदा इतनी बूढ़ी हो गई थी ना आखिर उम्र में कि उनके होश आवास नहीं थे, बिस्तर पे पड़ी रहती थी, बस बिस्तर पे पड़ी रहती थी, कुछ ना बोलती थी ना सुनती थी। बस जब तस्बीह पकड़ाओ तो तस्बीह हाथ से घुमाना, आदत पड़ी हुई थी ना। आज जब बुढ़ापा आएगा ना तो बूढ़ों को कुछ भी दोगे नहीं, मोबाइल दोगे एकदम टक टक शुरू हो जाएंगे। ये जो नौजवान नस्ल है ना, इनके बुढ़ापे की बात कर रहा हूं, क्योंकि सारी जिंदगी तस्बीह घुमाई है तो बुढ़ापे में कुछ भी नहीं याद रहा, दिमाग काम करना छोड़ दिया था उनका। तो अब जब तस्बीह पकड़ाओ तो खुद बहुत तस्बीह। सूरह यासीन जब मेरे भाई पढ़ते थे तो जो आयत कहीं वो एक हर्फ रह जाता था ना, तो अगला हर्फ उनकी जबान से निकल जाता था, क्योंकि सूरह यासीन बहुत पढ़ती थी। तो कुछ भी नहीं कर रही, लेकिन फिर भी घर में क्या एक एहसास है कि घर में माँ मौजूद है। बच्चे भी खुश होते थे। उस घर में ले गया तो बच्चे कहते थे दादी को घसीट के यहां लेकर आओ, ठीक है ना। इधर बच्चों को तो दादियों से, बूढ़ों से बड़ी मुनासबत होती है। उस घर में ले गया तो बच्चे कहते नहीं, अम्मा को, दादी को कहां लेकर आओ। बच्चे मानूस होते हैं। अगर औलाद ना हो और घर ना बसाया हो तो बुढ़ापे में ये इज्जत मिलेगी? कोई महल्ले वाले पूछेंगे क्या? या वो अगर कोई खातून ने जवानी में मॉडलिंग की हो तो क्या बुढ़ापे में कंपनियां उसको ये प्रोटोकॉल देंगी? शुक्र है यार, नहीं देंगी ना। इन्होंने जवाब दिया नहीं देंगी। तो इसलिए ये रंग रलियों पे जमाने की न जाना ए दिल, ये खिजा है जो बाअंदाज़े बहार आई है। और ये भी याद रखो, जहां अल्लाह ने औरत को हुस्न बहुत ज्यादा दिया ना, अल्लाह औरत से ये हुस्न छीनता भी बहुत जल्दी है। मर्द बहुत देर से बुढ़े होते हैं, औरतें बहुत जल्दी बूढ़ी हो जाती हैं। मर्द तो 40 साल में तो पता चलता है कि आदमी बना है। ये तो मुशाहिद, एक मेडिकल साइंस की एक हकीकत है और मुशाहिदा भी है। 40 साल में जब आदमी कदम रखता है ना, तो कुरान कहता है हत्ता इदा बलगा शुद्धहु, यहां तक कि अपनी भरपूर ताकत को पहुंचता है। तो 40 साल में तो मर्द आदमी बनता है और जोर पैदा होता है उसकी आवाज में, उसकी चाल में। बहुत टाइम से जाके बूढ़ा होता है। और लड़कियां जल्दी, उन पे बुढ़ापा आता है, उनका हुस्न और जमाल बहुत जल्दी खत्म होता है। ये कुदरत का एक उसूल है, इसको आप चेंज नहीं कर सकते।
تو اب اس میں تو عورت کو اور زیادہ خیال کرنا ہے کہ بھائی جلدی اپنے آپ کو ٹھکانے لگاؤ, جلدی اپنے آپ کو کسی گھر کا فرد بناؤ, کسی خاندان کا فرد بناؤ. نہیں جی ابھی ہم نے جاب کرنی ہے, ایکچولی میں نے ایجوکیشن یہاں تک حاصل کرنی ہے, میں پی ایچ ڈی کروں گی, پھر میں ڈاکٹر بنوں گی, پھر میں یہ کروں گی. یہ خواتین کے فون آتے ہیں نا, میں ان کو سمجھاتا ہوں شادی کرو بھائی. نہیں میں یہ کروں گی, تو ٹھیک ہے کر لو. جب وہ پی ایچ ڈی کر لیا انہوں نے, میں پی ایچ ڈی سے منع نہیں کرتا, یہ شادی کے بعد بھی ہو سکتی ہے, میں ڈاکٹر بننے سے منع. اور خدا کا واسطہ جب نکاح کر کے لایا کرو تو اپنی بہوؤں کو کسی تعلیم سے روکنے کی کوشش بولو بھائی مت کیا کرو, پڑھاؤ اچھا ہے تمہارا فائدہ ہوگا. لیکن نہیں جی ابھی ایکچولی یہ پھر ایکچولی کر آ کے ڈاکٹر بن گئی. مرد عورت میں سب سے پہلے اس کے حسن و جمال کو دیکھتا ہے, اس کی تعلیم کو دوسرے نمبر پہ رکھتا ہے. کتنی ڈاکٹر لڑکیاں ہیں جنہوں نے جوانی میں شادی نہیں کی, ڈاکٹر بن کے کیریئر بنانے میں, اب ان کا حسن و جمال ختم ہو گیا. ڈگریاں بہت ہیں مگر کوئی ڈاکٹر بھی لفٹ کرانے کے لیے تیار نہیں ہے, کیونکہ لوگ کہتے ہیں کہ میں نے ڈاکٹر سے شادی کیا علاج کے لیے کرنی ہے, کیا محلے میں کلینک ختم ہو گئی ہیں. یاری بات. تو یہ سب معاشرے میں ہو رہا ہے. ماں باپ بھی کہتے ہیں نہیں بچی جب تک یہاں تک نہیں پہنچ جائے گی ہم نہیں کریں گے. بھائی نقصان ہو رہا ہے اس کا, جیسے جیسے عمر زیادہ ہو رہی ہے اس کا کیا ہو رہا ہے, نقصان ہو رہا ہے. تو اسی لیے شریعت نے بھی کہا کہ جلدی نکاح. اور دیکھو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خاتون کا نکاح کرایا, شوہر کو کہا کہ تم ان کو پڑھاؤ گے, قرآن پڑھاؤ گے. اس میں بتا دیا کہ نکاح تعلیم میں رکاوٹ نہیں ہے, یہی پڑھا دیں گے ان. تو یہ سب ہمارے معاشرے کی برائیاں ہیں اور ان کی وجہ سے زنا بہت تیزی سے پھیل رہا ہے. اس لیے قرآن نے کہا لا تقربوا الزنا, زنا کے قریب, یہ نہیں کہا کہ زنا مت کرو, قریب بھی. قریب کیسے جاتے ہیں, بیہودہ فلمیں دیکھنا, فحش ویب سائٹس دیکھنا, لڑکیوں سے بات چیت. آپ کہہ رہے ہو میری نیت اچھی ہے, مگر جوان لڑکیوں سے کنوارا آدمی جب بات کرے گا, شادی شدہ بھی کنوارا بھی, جب جوان لڑکیوں سے ہی ہو ہا ہوگا تو خام خامے لازمی غلط خیالات آئیں گے. وہ گناہ آپ سے ہوگا جو آپ نے کبھی اس کا تصور بھی نہیں کیا ہوگا. آپ یہ سوچ بھی نہیں سکتے ہوگے کہ مجھ سے کبھی زنا بھی ہوگا, لیکن بالآخر شیطان آپ سے وہ جرم بھی کروائے گا, اور یہ کہہ کے کروائے گا کہ توبہ کر لینا بعد میں, اور پھر بار بار یہی کہہ کے کرواتا رہے گا. اور پھر بڑھاپے میں بھی یہ زنا, بڑھاپے میں زنا کی طاقت ختم ہو جاتی ہے, زنا کی خواہش اور جذبہ ختم نہیں ہوتا. تبھی تو حدیث میں آتا ہے کہ بڈھا زانی قیامت کے دن سب سے زیادہ غضب ہوگا اس کے اوپر. اس لیے پتہ چلتا ہے کہ بڈھا بھی زنا کر سکتا ہے جتنی اللہ نے اس میں قوت دی ہے اس حساب سے. تو یہ کبھی بھی ختم نہیں ہوتا. اس لیے اپنے آپ کو ان برائیوں سے دور رکھو, پاکیزہ زندگی. کوئی انٹی کا فون آتا ہے, بات چیت ہوتی ہے, ٹو دا پوائنٹ بات کی اور پتلی گلی سے نکل لی. میں یہ نہیں کہہ رہا بد اخلاقی کریں کسی سے, ٹو دا پوائنٹ, ہاں جی السلام علیکم وعلیکم جی. خواتین کی عادت ہوتی ہے ہر ایک سے. اچھا یہ بھی یاد رکھو جو خواتین لڑکیاں خام خام فری ہو جاتی ہیں ان سے یہ نہ سمجھا کرو کہ میں آپ پہ وہ لٹو ہیں. یہ بھی مرد کو نا خام خام اپنے بارے میں وہم ہوتا ہے. کوئی بھی ہاں ہاں کر کے بات کرے گا, یار لگتا ہے میرے لیے انتظام ہو گیا. تو یہ ایسا نہیں ہے. زیادہ خوش فہمی میں مبتلا ہونے کی ضرورت نہیں ہے. بعض لڑکیوں کی عادت, خواتین کی عادت ہوتی ہے ہر ایک سے اسی طرح بات کرتی ہیں. آدمی سمجھ رہا ہوتا ہے یار آج تو میرے تو وہی قسمت کا ستارہ روشن ہو گیا. پھر جب آپ دوستیاں لگانے کی کوشش کرو گے اور خیالات لے کے ڈپریشن کے مریض بنو گے, وہ آپ کو ٹھینگا دکھا کے نکل لے گی. پھر فون کرے گا مفتی صاحب ڈپریشن کا مریض بن گیا ہوں, خودکشی. تو اپنے آپ کو روک کے رکھو اس چیز سے. کیا خیال ہے بھائی, صاف ستھرا دماغ رکھو. اور سب سے بڑی بات یہ جو اللہ نے کہا ہے وہ کر لو بھائی, جو اللہ بار بار کہہ رہے ہیں. تو لا تقربوا الزنا, زنا کے قریب. اور انٹرنیٹ کا ایک اصول آپ کو بتا دوں, آخری بات کر کے بیان ختم کرتا ہوں, چاہے مرد ہو یا عورت. انٹرنیٹ جب آپ نے گھر میں استعمال کرنا ہے تو کمرے میں تنہا کنڈی لگا کے نہ بیٹھیں. کتنے ہی نیک ہوں, شیطان برائی کی طرف لے کر جائے گا. استعمال تو آج کل سبھی کو کرنا پڑتا ہے, ضرورت ہے. تو انٹرنیٹ ایسی جگہ پہ کمپیوٹر رکھا جائے جہاں سب کا آنا جانا, یہ گھر کے سربراہ کی ذمہ داری ہے. بھائی کمپیوٹر یہاں لاؤنج میں ہوگا, سب آ جا سکتے ہیں, جس نے کام کرنا ادھر سامنے بیٹھ کے کرے, ٹھیک ہے نا. اور روم میں اگر ہے تو اس میں کنڈی لگانے کی اجازت بولو بھائی نہیں, دروازہ کھلا رہے گا. تو اپنے اوپر اعتماد نہ کرے انسان. اور ویسے بھی جب کبھی بیٹھو تو گھر کے کسی فرد کو ساتھ بیٹھا لو, اکیلے کیوں بیٹھتے ہو.
کیا خیال ہے بھائی؟ کوئی شاعری دیکھنی ہے انٹرنیٹ پر، بیگم کو ساتھ بٹھا لو، کیا خیال ہے؟ وہ بھی اس سے فائدہ کیا ہوگا کہ تھوڑا سا اس کو بھی فلم دیکھنا نہ شروع کر دو کہیں کہ فلم دیکھنی ہے تو چلو بیگم کو بھی ساتھ بٹھا کے دیکھوں گا، وہ بھی جائز چیزیں ہیں. تو تنہائی میں شیطان کو برائی کا موقع ملتا ہے. تو اللہ نے یہ نہیں کہا کہ زنا مت کرو، بلکہ کہا زنا کے قریب بھی مت جاؤ، کیونکہ اللہ کو معلوم ہے کہ جو قریب جاتا ہے وہ اس برائی میں پڑ جاتا ہے. کہ جوان سے ساتھ بیٹھی ہے تو سلام دعا کی خیریت، تو اپنا کام میں لگ گئے. میں گھر تک چھوڑ کر آ جاؤں آپ کو، اس تکلف کی ضرورت؟ بولو بھائی، خام خمیں. ہمارے ایک دوست تھے، انہوں نے ایک واقعہ بتایا کہ کوئی خاتون وہاں ڈیفینس میں کوئی لڑکی کھڑی ہوئی تھی، تو بہت ہی بیہودہ سا لباس تھا، تو کسی لڑکے کو شرارت ہوئی، اس نے کچھ جا کے چھیڑ چھاڑ دیا. تو جب اس نے چھیڑا ہے نا تو لڑکی نے ایک گالی دی، تو جیسے ہی گالی دی تو جتنے لوگ تھے نا انہوں نے دیکھا کہ یہ خاتون جو ہے اس لڑکے کو گالی دے کے نقصان پہنچانا چاہ رہی، تو سب نے اس لڑکے کو ٹوٹ گئے نمبر بنانے کے لیے. ہر آدمی نے ہیرو بننے کے لیے کہ میں آپ کا دفاع کروں گا، اور اتنا مارا بیچارے کو، اس کا سر پھوڑ دیا، وہ پٹیاں بندھی ہوئی اس کے. تو جو دیکھنے والا تھا نا اس نے مجھے بتایا کہ یار غلط تو کیا اس نے، مگر اتنا غلط نہیں کیا، اس کا بھی تو لباس دیکھو نا کیسے بیہودہ لباس پڑے. میں نے کہا اصل میں وہ جنہوں نے مارا ہے نا وہ انہوں نے اس کو جرم کی سزا دینے کے لیے نہیں مارا، وہ تو خود پتہ نہیں کتنے آنکھ مٹک کے کرتے ہوں گے سارا دن. انہوں نے ہیرو بننے کے لیے کہ میں جب موجود ہوں تو تجھے چھیڑنے کی ضرورت کیا تھی، میں جب ہوں تو تمہیں چھیڑنے کی ضرورت. تو عورت اگر اپنا لباس پراپر پہن لے گی تو ان بدماشیوں کی نوبت. دیکھو اللہ کا واسطہ اس رمضان میں خواتین سے ایک بات کہتا ہوں کہ ایک گناہ تو کم از کم چھوڑ دیں، بے پردگی. پراپر پردہ کیا کریں، پراپر ڈریس پہنا کریں، نامحرم رشتہ داروں سے پردہ کر لیں. خدا کی قسم یہ ایک گناہ بھی اگر خواتین سے چھوٹ گیا اس رمضان میں تو انہوں نے رمضان کو کیش کرا لیا. عورت کے لیے اس زمانے میں نماز قضا کرنے کے بعد سب سے بڑا جرم بے پردگی ہے. سب سے بڑا جرم کیا ہے؟ اس سے بڑے فسادات ہو رہے ہیں، بہت معاشرے میں برائی پھیل رہی ہے. اللہ تعالیٰ اس جرم سے ہماری خواتین کو توبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے. سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک.